بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلُكَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسلامی بھائیوں، حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو ہمارا مربی و پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں، اس سے قبل جمعے میں نے علم کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، کیونکہ ہمارا رجحان دنیاوی علوم کی طرف تو ہے، لیکن وہ علم جو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کام آنے والا ہے،
اس سے ہم کوسوں دور ہیں. ہم بھی دور ہیں, ہماری آل اولاد بھی اس سے دور ہے, ہمارے گھر کے افراد بھی اس سے دور ہے. جس تعلیم کی اہمیت اور جس کی افادیت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے, آپ نے خود اس پر عمل بھی کیا, اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اسی پر ابھارا بھی. حتیٰ کہ ایک موقع پر آپ علم کے تعلق سے بیان کر رہے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا, علم دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا, اور جہالت پھیلتی چلی جائے گی. جب علم کم ہوگا تو جہالت بڑھتی جائے گی. ایک انصاری صحابی رسول زیاد ابن لبید, انہوں نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا؟ علم کو ہم لوگ بھی حاصل کر رہے ہیں, اور پھر ہم اپنی خواتین کو بھی علم سکھائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی علم سکھائیں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن زیاد, تمہاری ماں تم کو گم پائے, تمہاری ماں تم کو گم پائے. میں تو فقہائے مدینہ میں سے تمہیں سمجھتا تھا کہ تم فقہائے مدینہ میں سے ہو, تم سمجھدار انسان ہو, اور تم ایسی بات کہہ رہے ہو. آپ نے مثال دی, کیا یہود و نصارہ کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ تورات اور انجیل پر عمل کرنے والے لوگ ہیں, کیا ان کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ آج یہ لوگ کوسوں دور ہو چکے, اور ایسے ہی ایک دور, ایک زمانہ اس امت کے اوپر بھی آئے گا. آج ہم دیکھتے ہیں وہ دور, وہ زمانہ, وہ وقت, وہ ساتھ, وہ گھڑی آج آ چکی ہے کہ ہمارا رجحان علم دین سے اٹھتا جا رہا ہے. وہ علم دین کہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اقرأوا القرآن, قرآن کو تم لوگ پڑھتے رہو, قرآن کو پڑھتے رہو. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن کو پڑھتے رہو, یہ قیامت کے دن اپنے ساتھی کے حق میں شفاعت کرے گا. یاتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ, اپنے ساتھی کے لیے یہ شفیع ہوگا, سفارش کرنے والا ہوگا کہ اے پروردگار عالم, اللہ کے پاس یہ قرآن حجت کرے گا کہ اللہ, جس کو تو نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا, اتارا تھا, اس بندے نے اس کو پڑھا, اس پر عمل کیا, اس کو سمجھا, اس کے مطابق چلا, اپنے دل میں اس کو اتارا,
اقرأوا القرآن. یہ کس کی اہمیت بیان کی جا رہی، کس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے؟ اس شخص کی جو قرآن کو پڑھتا ہے، یہ رات میں بھی کھڑا ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے. یہ رات میں کھڑے بیٹھے مسجد میں آتا ہے، نہیں زیادہ پڑھ سکتا، چلو 2 ہی 4 آیت پڑھ لے، لیکن اس کا تعلق قرآن سے جڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اس لیے قرآن کو پڑھتا ہے. اقرأوا القرآن. میرے اسلامی بھائیوں، لیکن آج ہم نہ مسجد میں پڑھتے ہیں اور نہ گھر پہ پڑھتے ہیں. گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے تو بالائے طاق رکھ دیا ہے، پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. کاروبار میں، تجارت میں، دنیا کی مشغولیات میں، دنیا کے تمام کاموں میں ہم لگے ہوئے، لیکن ہمیں وقت نہیں ہے ذرا سا کہ ہم اس کے لیے وقت نکالیں اور قرآن کی تلاوت کر لیں. میرے اسلامی بھائیوں، تو قرآن کی تلاوت ایک دوسری حدیث کے اندر، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر، اس کے اندر ہے یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اس سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن. یہ کس کی فضیلت بیان کی جا رہی؟ جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے. اقرا وارتقی، تو قرآن کو پڑھتا جا. اقرا، قرآن کی تلاوت کرتا جا، پڑھتا جا. وارتقی، اور سیڑھیوں پر چڑھتا جا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کیسے؟ اس طریقے سے تلاوت کر جیسے تو دنیا کے اندر تلاوت کیا کرتا تھا. یعنی کیا؟ بہت تیزی کے ساتھ نہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ایک سانس میں نہیں، ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھتا تھا. اقرا، تو قرآن کو پڑھتا جا. ورتقی، اور سیڑھیوں پر چڑھتا جا. وترتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے کہ تو دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، پڑھتا تھا، اسی طریقے سے پڑھتا جا. کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخری آیا تقرؤها، کیونکہ تیری منزل وہاں ہوگی جہاں پر قرآن کی تو آخری آیت کو ختم کرے گا. جہاں پر قرآن کی آخری آیت کو ختم کرے گا. اللہ یہ مقام اور مرتبہ کس کو عطا فرمائے گا؟ اس کو جو قرآن کو سمجھنے والا، اس کو پڑھنے والا، اس کے بارے میں جاننے والا. ایک اور روایت کے اندر ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سکھائی، علم دین سکھایا. خوش نصیب ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ تاج پہنائے گا جو سورج تمہارے دنیا کے گھر میں اتار دیا جائے، اور وہ اتنا روشن ہوتا ہے. کتنا روشن ہوگا؟ جو سورج اتنی دور ہے، وہ تمہارے دنیا کے گھر میں آ جائے تو اس کی روشنی کتنی ہوگی؟ اس کی روشنی کتنی ہوگی؟ اس سے بھی زیادہ چمکدار تاج والدین کے سر پہ رکھا جائے گا. والدین کے سر پہ رکھا جائے گا. یہ اس کا مقام اور مرتبہ ہوگا، یہ اس کی اہمیت ہوگی، یہ اس کی فضیلت ہوگی، جس سے آج ہم دوری اختیار کیے ہوئے، اپنے بچوں کو احساس کمتری کا شکار خود بنے ہوئے، ان کو بھی بنائے ہوئے. قیامت کے دن اگر کوئی علم کام آنے والا ہے تو وہ یہی علم ہوگا، اور یہی نجات کا سبب بنے گا، ذریعہ بنے گا.
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اور فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان مر جاتا ہے اس کے عملوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یہیں سے بات جو کچھ کیا تھا ہو گیا، یہیں سے ختم، تیری زندگی کا رجسٹر بند ہو گیا، دنیا میں اب تک جو کچھ کرتا تھا جیسے بھی کیا اچھائیاں اور برائیاں وہ ساری چیزیں وہ فائل آج بند ہو گئی، اب قبر میں رکھا جائے گا، قبر میں اتارا جائے گا، وہاں کیا چیز کام آنے والی ہے؟ اگر تمہارے پاس علم دین ہوگا، اگر تم نے قرآن پڑھا ہوگا، قرآن کی تلاوت کی ہوگی، اس کو سمجھا ہوگا، تو یہی چیز تمہارے قبر میں بھی کام آنے والی۔ کیا ہے؟ الا من ثلاث، مگر تین چیزیں، سوائے تین چیزوں کے، صدقۃ جاریہ، ایک صدقے جاریہ ہے۔ صدقے جاریہ کیا ہے بھائی؟ وہ دور تھا، اب دور الگ ہے۔ اب اگر کسی کے پاس ہینڈ پائپ نہیں ہے تو ہم ہینڈ پائپ لگوا دیں پانی پینے کے لیے، یا کہیں کوئی ضرورت ہے وہاں پر ہم ایک صحیح کام کر دیں، مسجد میں ضرورت ہے، مدرسے میں ضرورت ہے، ان جگہوں پہ ضرورت ہے، اور ان جگہوں پہ جب ضرورت ہے تو آپ لگوائیے، یہ آپ کے لیے صدقے جاریہ ہوگا۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ یہ صدقے جاریہ ہے۔ کیا ہے؟ صدقے جاریہ۔ او علم ينتفع به، یا وہ علم وہ دنیا سے چلا گیا، اپنے پیچھے وہ علم چھوڑ گیا۔ او علم ينتفع به، کوئی کتاب لکھ گیا، جو صحیح کتاب لکھنے والے تو بہت کچھ لکھ دیتے ہیں، صحیح کتاب، صحیح دین، صحیح راستہ، صحیح رہنمائی، او علم ينتفع به، اس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، جب تک کہ وہ چیز باقی رہے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح، یا وہ نیک اولاد جس کو ہم نے پڑھایا لکھایا، ہم تو دنیا سے چلے گئے لیکن اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گئے، نیک اولاد چھوڑ گئے، اور وہ اولاد جب بھی نماز پڑھتی ہے دعا کرتی، اپنے ماں باپ کے حق میں، اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی ہے، اللہ میرے ماں باپ کی قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ میرے ماں باپ کو جنت الفردوس عطا فرما دے، وہ دعا کرتی ہے اولاد۔ او ولد صالح، صالح اولاد، نیک اولاد۔ اگر بگڑی اولاد چھوڑ گئے تب تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا بھی عذاب ملے گا۔ نیک اولاد چھوڑ گئے، صالح اولاد، یدعو لہو، اس کے حق میں وہ دعا کر رہی، یدعو لہو، دعا کر رہی ہے، وہ ہاتھ اٹھاتی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے۔ تو میرے اسلامی بھائی بتاؤ کون سا علم ہے جو کامیابی اور نجات کا سبب بنے گا؟ یہی وہ علم ہے، یہی وہ چیز ہے جس سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں، جس سے ہم دور بھاگتے ہیں، لیکن یہ علم دنیا کے اندر بھی اور قیامت میں دونوں جہان میں کام آنے والا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کیونکہ یہ علم کے تعلق سے میں نے جو بات کہی، بات چل رہی تھی، اس لیے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔